بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے، اور سورہ انفال جب غزوہ بدر بپا ہوئی، غزوہ بدر بپا ہوئی 17 رمضان کو، اور 17 رمضان کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ یوم الفرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنا، یعنی کہ یہ جو باطل اور حق کے درمیان جو جنگ ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ یہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب ملا فاروق، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان ایک تنازعہ بن گیا۔ جب وہ تنازعہ بن گیا تو یہودی نے کہا کہ ہم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے کے جاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ تو جو منافق تھا وہ بظاہر تو مسلمان تھا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، جو یہودیوں کا عالم ہے کعب بن اشرف، ہم اپنا معاملہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ مگر یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا، وہ اس کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ واقعہ رکھا گیا تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، چونکہ یہودی حق پر تھا تو یہودی کے حق میں وہ فیصلہ ہو گیا۔ جب باہر نکلے تو وہ جو منافق تھا اسے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ایسا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا فیصلہ کرانے کے لیے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دونوں کا معاملہ سنا تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب جب باہر نکلے تو پھر اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آخری بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے تو رستے میں جب ملاقات ہوئی تو جب یہ بات کی، اور یہودی نے پہلے کہا کہ ہم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میرے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ قریب ہی گھر تھا، گھر گئے، اپنی تلوار نیام سے نکالی اور آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جسے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ جسے منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ انہوں نے منافق کا سر قلم کر دیا، اور منافق کا سر قلم کرنے کے بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ تو یہ فاروق کا لقب اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ فاروق کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا۔ اور غزوہ بدر جب بپا ہوئی تو 313 صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ یہ دن یوم الفرقان تھا، جب حق حق ہو گیا اور باطل باطل ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے اور پڑھتے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ اب یہ جو میں نے بنیاد رکھی، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 26 ہے، جس کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 برس۔
تو 40 برس میں جب تبلیغ کا آغاز کیا تو 13 برس مکہ میں تبلیغ کی، اور 13 برس مکہ میں تبلیغ کرنے کے بعد جب عمر مبارک ہوئی 53 برس، تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ جب صحابہ کرام حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو یہ وہاں پر غزوہ بدر بپا ہوئی، اور غزوہ بدر میں جب مال غنیمت ہاتھ میں آ گیا تو مال غنیمت کی تقسیم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ انفال کا نزول فرمایا، یعنی کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب سورہ انفال کی آیت نمبر 26 فرمایا وَذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم قلیل تھے، تمہاری تعداد کم تھی۔ صحابہ کرام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مکہ کی اس زندگی کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی۔ یہ جو قلیل کا لفظ ہے یہ اقلیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ جب اسلام پھیلنے لگا ابتدائی دور کے اندر تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وہ قلیل تھے، اقلیت میں تھے، مائنورٹی میں تھے، یعنی کہ سیاسی طور پر کمزور تھے، سیاسی طور پر محکوم تھے۔ اس کے بعد یعنی کہ یہ پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، یہ سیاسی پہلو ہے کہ سیاسی طور پر مسلمان کیا تھے، کمزور تھے، اقلیت میں تھے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی مستضعفون فی الارض، تم زمین میں دبے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے اقلیت میں تھے، تعداد کم تھی، اسی طرح مسلمان معاشی طور پر کمزور تھے۔ معاشی طور پر کیا تھے بولیں؟ کمزور تھے۔ یہ اکنامیکل اسپیکٹ ہے، یہ معاشی پہلو ہے۔ پھر فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی اچک کے لے نہ جائے، یعنی کہ وہاں کے جو لوگ سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، جو مالدار لوگ تھے، ہر وقت تمہیں ان کا خطرہ رہتا تھا کہ وہ ظالم لوگ کہیں آ کر تمہاری جان اور تمہاری عزت پر حملہ نہ کر دیں۔ ہر وقت تمہیں اپنی جان کا ڈر لگا رہتا تھا، ہر وقت تم ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی تمہیں اچک کے نہ لے جائے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر تم غیر محفوظ تھے۔ اب میں نے 3 باتیں بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنی خوبصورت طریقے سے اس مکہ معظمہ میں جو مسلمانوں کی جو زندگی تھی اس کا نقشہ کھینچ رکھے گئے سورہ انفال کے اندر کے لوگوں۔ سیاسی طور پر تم کمزور تھے، معاشی طور پر بھی کمزور تھے، اور سماجی طور پر کیا تھے؟ غیر محفوظ تھے۔ تمہیں ہر وقت اپنی جان، مال اور عزت کا خطرہ رہتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی وہاں کی۔ تو قرآن مجید اس نظام کو کافرانہ نظام کہتا ہے، باطل نظام کہتا ہے، طاغوتی نظام کہتا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، باطل کہتے ہیں جھوٹ کو۔ جو جھوٹ پر مبنی نظام تھا، جس معاشرے کے اندر مسلمان یعنی کہ معاشی طور پر کمزور ہوں، سیاسی طور پر محکوم ہوں، اور سماجی طور پر غیر محفوظ ہوں، یعنی کہ ان کی عزت، ان کا مال، ان کی جان کا ہر وقت انہیں خطرہ رہتا ہے، یہ ماحول جو ہوتا ہے قرآن کی نگاہ میں وہ کافرانہ نظام ہوتا ہے، وہ باطل نظام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے نتیجے میں، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کے نتیجے میں، جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہاں کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فآواکم، پس ٹھکانہ دیا تمہیں، یعنی کہ ہم نے تمہیں محفوظ ٹھکانہ عطا کر دیا۔ یعنی کہ جس طرح مکہ میں تم تھے، تمہیں ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا، تمہیں اپنے مال کے جانے کا خطرہ رہتا تھا، تمہاری عزت کے ڈوبنے کا خطرہ رہتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ اس ہجرت کے نتیجے میں تمہیں محفوظ کر دیا، یعنی سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کر دی، سماجی تحفظ عطا کر دیا۔ یہ اسلامی نظام تھا۔ جب انسان کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو تحفظ مل جائے، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر انسان محفوظ ہو جائے، اسے اسلامی نظام کہتے ہیں۔ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر انسان کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ فرمایا فآواکم، پس تمہیں ٹھکانہ دیا۔ دوسرا فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ یعنی کہ جب میثاق مدینہ ہوا
اور مدینہ کی ریاست کے سربراہ کون بنے؟ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ جب مدینہ کی ریاست کی سربراہی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو یہ سیاسی استحکام ملا مسلمانوں کو، سیاسی استحکام ملا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملی۔ تو مکہ میں کیا تھا؟ سیاسی طور پر محکوم تھے، سیاسی طور پر کمزور تھے، چونکہ وہاں پر اقتدار کس کے پاس تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب کے پاس تھا۔ اب مکہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمرانی مل گئی، مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قوت کے ساتھ مدد کی، سیاسی غلبہ عطا کیا، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی مل گئی، سیاسی طور پر استحکام نصیب ہو گیا۔ تو یہ اسلامی معاشرہ تھا۔ اب تیسری بات آگے کیا کہی؟ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ مواخات مدینہ کی صورت میں جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ لے کر گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے مکانات مکہ میں رہ گئے، ان کی رشتہ داری مکہ میں رہ گئی، وہ تنہا تھوڑے سے سامان کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب نہ ان کے پاس روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان۔ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ کے جو اہل ثروت لوگ تھے، جو صحابہ کرام اہل ثروت تھے، ان کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ کی دولت کے اندر آپ مہاجرین کو شامل کرو۔ تو جو اہل ثروت صحابہ کرام نے مدد کی وہ انصار کہلائے۔ انصار کا لفظ نصر سے ہے، نصر کہتے ہیں مدد کرنا، ناصر ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور اس کی جمع ہو گئی انصار۔ تو جن صحابہ کرام نے مکہ کے غریب مہاجروں کی مدد کی وہ انصار صحابہ کرام ہو گئے۔ تو مواخات مدینہ کے ذریعے ان کو معاشی طور پر مضبوط کر دیا، اکنامیکل اسٹیبلٹی عطا کی۔ اور دوسرا کیا ہوا؟ جب غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، تو جب مال غنیمت آنے لگا تو مال غنیمت کی وجہ سے مسلمانوں کا معاشی مسئلہ حل ہونے لگا، تو معاشی طور پر مضبوط ہونے لگے۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ مکہ میں کیا ہوتا تھا؟ مکہ میں جو مالدار طبقہ ہوتا تھا وہ غریبوں کا مال ہڑپ کر لیتا تھا، اور وہاں پر مال دوسرے لوگ چھین کے لے جاتے تھے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ آزاد تجارت ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ میثاق مدینہ کے اندر سیاسی طور پر استحکام ملا، اور مواخات مدینہ کی وجہ سے معاشی طور پر استحکام ملا، تو معاشی طور پر مضبوط ہو گئے۔ تو مدینہ میں کیا ہو گیا؟ سماجی طور پر محفوظ ہو گئے، سیاسی طور پر مضبوط ہو گئے، اور معاشی طور پر بھی مضبوط ہو گئے۔ یہ تین چیزیں جب بتائیں یہ اسلام کا نظام تھا۔ اور آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ۔ یہاں بتایا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب آپ بتائیں، اپنے دل سے بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان کی صورتحال ہے، کیا ہم سیاسی طور پر مضبوط ہیں؟ نہیں، ہر بندہ سیاسی طور پر لوگ محکوم ہیں۔ آپ کے جو آئین کے آرٹیکل ہیں، صرف میں ایک کلاس بتاؤں، آرٹیکل 37 کی کلاس ڈی، اس کے اندر بتایا گیا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو روٹی دے، کپڑا دے، مکان دے، علاج دے، تعلیم دے، روزگار دے۔ کیا لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج یہ مل رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ نہیں مل رہا۔ تو سیاسی طور پر ہم کمزور ہیں، معاشی طور پر ہم کمزور ہیں، اور سماجی طور پر ہماری صورتحال کیا ہے؟ آپ بتائیں، کسی کی جان محفوظ ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہوتا کس وقت کس کے اوپر ڈاکہ ڈلتا ہے۔ یہ موبائل سنیچنگ کا مسئلہ، موبائل چھین لیے جاتے ہیں، مال چھین لیا جاتا ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ۔ تو نہ ہم سیاسی طور پر مضبوط ہیں، نہ معاشی طور پر مضبوط ہیں، اور نہ سماجی طور پر محفوظ ہیں۔ اس طرح کا نقشہ مکہ میں تھا جب حکمرانی باطل کے پاس تھی۔ اب یہ نہیں کہ موجودہ حکومت، اس سے پچھلی حکومت کو چلے جائیں، اس سے پچھلی حکومت میں چلے جائیں، یہ پاکستان کے 70-75 سال دیکھ لیں، یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ نہ ہم سیاسی طور پر مضبوط ہو سکے، نہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکے، نہ سماجی طور پر ہم محفوظ ہو سکے۔ تو قرآن مجید نے اس طرح کے نظام کو کافرانہ نظام کہا، طاغوتی نظام کہا، اور مشرکانہ نظام کہا، سامراجی نظام کہا۔ ابھی تک جو علامہ اقبال نے تصور دیکھا تھا، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کی تعبیر اس امت کو دی
لیکن ایک خواب کی تکمیل باقی ہے. اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کرنا تھا. وہ اسلام کا نفاذ آج تک نہیں ہوا، کیونکہ جب اسلامی نظام نہیں آیا، اسی وجہ سے ہم سیاسی طور پر مضبوط نہ ہو سکے، معاشی طور پر مضبوط نہ ہو سکے اور سماجی طور پر محفوظ نہ ہو سکے. انفال کی آیت نمبر 26 کے اندر اسلامی نظام کا نقشہ یہ کھینچا، جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، اکنومیکل اسٹیبلٹی ہوگی، معاشی استحکام ہوگا اور سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، آپ سماجی طور پر محفوظ ہو جائیں گے. قرآن اس کو اسلامی نظام کہہ رکھا ہے. ایک آیت ہے، فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ امانت فقط یہی نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کے پاس مال رکھوایا اور اس نے وہی مال آپ کو واپس کر دیا. یہ ٹھیک ہے، کسی حد تک، یہ مال کی حد تک یہ امانت ہے، لیکن امانت کا تصور بڑا وسیع ہے. اس کا مفہوم عبادات کے اندر بھی امانت کا مفہوم پایا جاتا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے امانت اہل لوگوں تک پہنچانا، کہ اب عبادت اللہ کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو وقت پر ادا کریں، حدود و قیود کے ساتھ. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے فرائض و واجبات اور مکمل حدود و قیود رکھی ہیں، اس کے ساتھ عبادت کو بجا لائیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو ہم نے باحسن طریقے سے نبھایا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو حکمرانی عطا کرتے ہیں تو اس حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امیر اور غریب کا فرق رکھے بغیر لوگوں کو انصاف دے، لوگوں کے ساتھ عدل کرے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوئے. اگر ایک طرف یعنی کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر اس کی سرکولیشن ہوتی رہتی ہے، چند ہاتھوں کے اندر اگر دولت گردش کرتی رہے تو یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا، یہ فرعون کا معاشرہ ہوتا ہے. جب فرعون کا زمانہ تھا تو امیر سے امیر تر تھے، قارون بن چکے تھے اس کے چاہنے والے، اور غریب دھکے کھاتا تھا، سسکتا تھا. اور یہی آج حالت ہماری ہے. اور ہمارے لوگ، عوام کی ذمہ داری ہے. عوام کو کہا جاتا ہے ووٹ ڈالنا قوم کی امانت ہے، ووٹ ڈالنا آپ کی امانت ہے. اب ہر بندے سے یہ تو کہا جاتا ہے ووٹ ڈالنا امانت ہے، آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ امانت اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے. یہ قرآن کہتا ہے. اب خود اندازہ لگائیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آج تک ہم جس کو پاکستانی قوم ووٹ ڈالتی رہی گئے، یہ آپ نے اہل لوگوں کے سپرد کی امانت؟ یہ اہل ہی نہیں تھے. اب اگر موجودہ حکمران ہیں یا جو بھی حکمران ہیں، ان کے اندر قابلیت، دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ اس ملک کے نظام کو درست کرنے کے لیے اس کے اندر وہ مخلص نہیں ہیں، وہ اس ملک کا نظام درست کرنا نہیں چاہتے، یا دوسری یہ بات ہے کہ ان کی اہلیت اور قابلیت ہی نہیں ہے. اگر تو وہ کرنا نہیں چاہتے تو پھر تو اس ملک کے ساتھ انہوں نے بہت ناانصافی کی ہے. اور اگر ان کے اندر قابلیت نہیں ہے تو پھر عوام ذمہ دار ہے کہ آپ نے ووٹ دے کر ان کو منتخب کیوں کیا گیا. میں نے اس لیے آج کے دن اس موضوع کو رکھا. آج معاشی طور پر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں. ہر بندہ معاشی طور پر تنگ ہے نا. کہاں انسان پہنچ چکا ہے؟ یہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 آپ جا کر پڑھیں. اپنی اولاد کو لوگوں تک، جس طریقے سے میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ اس لیے میں کرا رہا ہوں تاکہ جو لوگ نہیں آ سکے ہم ان تک بھی پیغام پہنچائیں. یہ قرآن کی بات ہے. کوئی ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ ہم تو مذہبی پروگرام میں گئے تھے، وہاں تو سیاسی بات ہو رہی تھی. نہیں، یہ سیاست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ شروع کی تو مکہ میں تبلیغ کی تو کتنے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے. کبھی شاہ ابی طالب کے اندر آپ کو قید کر دیا جاتا ہے، 3 سال معاشی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اور ایک دستاویز مکہ کے دیوار پر آویزاں کر دی جاتی ہے. کسی نے کوئی تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رکھنا. اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، انہوں نے اوباش نوجوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے پتھر مارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا اور خون مبارک آپ کے نالین تک پہنچ گیا. فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا، اے نبی آپ کے ساتھ جو تو ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے، آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کے اندر ان مکہ والوں کو پیس کے رکھ دیں. تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرشتے،
تیرے صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو سکتا۔ مجھے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث اعظم۔ فرمایا کہ مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نہیں مانتے، ممکن ہے ان کی اولادیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ آپ دیکھیں، آپ طائف جائیں، ہمارے اقبال بھائی جا رہے ہیں، آپ طائف دیکھیں، یہ طائف کی سرزمین تھی، آج طائف کی حدود میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے، سب مسلمان ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ میں ایک سرکل ہے، باؤنڈری ہے، وہاں پر غیر مسلم کی انٹری نہیں ہے، وہاں سب کے سب لوگ اسلام آج۔ اور پھر وہ طائف وہ علاقہ ہے جہاں دعا مانگی، فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا، ممکن ہے اگر یہ مجھے نہیں مانتے، ممکن ہے ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں۔ وہ طائف کے اندر ایک بھی غیر مسلم نہیں، سب مسلمان ہیں، اور پورے مکہ میں کہیں بھی سبزہ نہیں ہے، طائف کی سرزمین پر سبزہ ہے، وہاں پر زراعت ہوتی ہے اور وہاں کا ٹمپریچر بھی ٹھنڈا ہے۔ تو یہ وہ طائف کی سرزمین اس طرح ہے، یہ میرے نبی کی دعائیں تھیں۔ مگر دیکھو کہ اس دور کے اندر ہمارے نبی کے ساتھ کیا کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور اعلان ہو گیا کہ جو نبی کو گرفتار کر کے لائے گا معاذ اللہ، یا ان کو قتل کر دے گا نعوذ باللہ، اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا، اور تلواریں لے کر محاصرہ کر لیا۔ اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جب مکہ سے باہر نکلے تو پلٹ کر دیکھتے ہیں مکہ کو اور کہتے ہیں کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت تھی، تو بہت خوبصورت سرزمین ہے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے، مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے جہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، ہمارے نبی کو مجبور کر دیا۔ اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے تو پیچھے لوگوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لے کر آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے دیکھا سراقہ آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہمارے پیچھے سراقہ آ رہا ہے تلوار لے کر۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سراقہ کا گھوڑا چٹان کے اندر دھنس گیا، اس کی ٹانگیں اس پتھر کے اندر، چٹان کے اندر دھنس گیا۔ بخاری شریف اٹھائیں تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سراقہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جب دیکھا کہ گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا، وہ معافی مانگنے لگا، کہا حضور میں تو غریب ہوں، مگر اعلان ہوا تھا جو آپ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے، میں اس لیے آ گیا تھا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تو اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے، میں کسرہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رکھا ہوں۔ ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا، کسرہ ایران جو ایران کا بادشاہ ہے، ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ایران فتح ہو گیا۔ کسرہ ایران کا سامان جب مال غنیمت کے طور پر آیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان میں کچھ تلاش کر رکھے گئے، لوگوں نے پوچھا عمر فاروق آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں کسرہ ایران کے سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں، میرے نبی نے کہا تھا کہ میں سراقہ کے ہاتھ میں کسرہ ایران کے کنگن سونے کے دیکھ رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا میرے نبی نے کہا ہو اور کسرہ ایران کے سونے کے کنگن یہاں نہ آئے ہوں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں کہ ان کے زمانے میں اتنا روب، اتنا دبدبا ان کا تھا کہ کوئی بھی شخص سونے کی انگوٹھی پہن کر سرزمین مدینہ میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اتنا روب تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ جب ڈھونڈا تو اس کسرہ ایران کے سونے کے کنگن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے، اور کہا اے سراقہ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، کہا سراقہ ادھر آ جا۔ سراقہ جب آیا تو سونے کے کنگن اٹھا کر پہناتے ہوئے فرمایا کہ سونا مرد پر تو حرام ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے سراقہ تیرے لیے حلال کر دیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب بتائیں وہ مدینہ ہے، تو میں بات کر رہا تھا جو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سیاست کی بات، یہ مسئلہ سیاست نہیں، وہ سیاست خراب ہے جس سیاست میں لوگوں نے جس طریقے سے عدل کیا ہے، عدل سے عدلیہ ہے نا، تو قرآن تو عدل کی بات کرتا ہے، اب موجودہ عدلیہ اگر عدل نہیں کر رکھی تو کیا کہیں گے کہ عدل کی بات نہیں کرنی چاہیے؟
ارے ہم تو اس موجودہ عدالتوں کے عدل کی بات نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے عدل کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو صحافت ہے، عرب دنیا میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں، میم صاد حافہ، مصحف۔ انبیاء کرام پہ صحائف اترتے تھے جو مقدس کلمات ہوتی تھیں، جو حق پر مبنی باتیں ہوتی تھیں، اللہ مخلوق کو ہدایت کے لیے جو بھیجتے تھے صفحات، اسی سے صحافت کا لفظ ہے، یعنی کہ جو مقدس باتیں، حق پر مبنی جو بات ہوتی ہے، اسی سے صحافت کا لفظ بنا۔ مگر آپ بتاؤ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ صحائف اتارتا تھا، اس صحائف اور مصحف قرآن کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ صحافت بنا، تو موجودہ صحافت میں کیا ہو رکھا ہے؟ تو کیا ان صحافیوں کی غلط باتیں اخباروں میں لکھنے سے کیا صحافت پر ہمارا ایمان اٹھ جائے گا؟ کیا ان عدالتوں کے عدل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا عدل سے ایمان اٹھ جائے گا؟ اسی طریقے سے ان موجودہ کرپٹ سیاستدانوں کے وجہ سے کیا ہمارا سیاست سے ایمان اٹھ جائے گا؟ ہم سیاست اسے کہتے ہیں کہ وہ مکہ جس نے ظلم و ستم کرتے ہوئے ہمارے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اس مکہ کو 8 سال کے بعد غیر جنگ کے میرے مصطفیٰ نے فتح کر دیا تھا۔ یہ سیاست مصطفیٰ ہے، یہ سیاست مصطفیٰ ہے کہ سن 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو فتح کر دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، ہمیں دینی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور امت مسلمہ تک اس کی تبلیغ کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امت کو شعور دیں، امت کو ایجوکیٹ کریں، امت کو تعلیم دیں کہ یہ جو اس نتیجے پر ہماری پاکستانی قوم پہنچ چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ جو علماء کرام ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، جو صحافی ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو منصب عطا کیا ہے، جو گفتگو کرتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں، لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، شعور دیں، تاکہ ہم اس جو ابھی ہم بحران کا شکار ہیں اور معاشی پستی کا شکار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کی معاشی خوشحالی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بدل دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔